بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑھیا کا عجیب واقعہ۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار مامون الرشید، جس نے شیروان کے عدل اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا، سلطنت بغداد پر جلوہ افروز لیے شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف ہے۔ غروب ہونے والے آفتاب کی شعاعیں آب دجلہ کے قدموں میں لوٹ رہی ہیں، طائر ان خوش الحان کے نغمے میں منہمک ہیں جو کنارے دریا پر وداع روز روشن کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی ہے۔ عباس اس کو دیکھ کر آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں، حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا جن عباس کے سر پر سوار تھا، حکم دیا کہ اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ نے اپنے شکار ملتوی کر دیا اور خیمہ میں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمہ سے باہر آتا، کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کیا، عورت خاندان برا مکہ کی لڑکی مغیرہ بن آزدار ہے، جو 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے ورثہ میں سے اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا ہے، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے، لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل بھر مکہ کی بربادی کا نو کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر طائفۃ النمل کے مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو کلیجے سے لگا کر پیار کیا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور تیرے مال خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی اجازت ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل بر مکہ کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا، لیکن برا مکی بیبیاں مظالم عباسیہ کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ 2 صدی ہجری ختم کے قریب ہے۔ مامون الرشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس سے تخت نشین ہے۔ امراء وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ، جس کا چہرہ 14ویں رات کو شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون الرشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون الرشید نے
عورت سے کہا اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر کے غیوب کا محسن ہو جائیں مگر یہ مردہ قوم کبھی زندہ بھی تھی۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستانی مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے عباس یہ صحیح ہے کہ تو مامون الرشید کا لڑکا ہے اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا ہے تو تیری گردن خاک میں ملا دیتی۔ آل برا مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پر متعجب ہوئے اور کہا یہ بیبا کی اداب شاہی ہے، اداب شاہی کے خلاف ہے اور ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے، جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے، یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کو حوصلہ بلند کر دیا ہے، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون الرشید سے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر کہا درخواست یہ ہے کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔